شہادت عمرو خالد و سعد و عمیر۔ شہادت وہاب کے بعد یکے بعد دیگرے عمرو بن خالد ازدی اور ان کے بعد ان کا فرزند خالد بن عمرو، ان کے بعد سعد بن حنظلہ اور ان کے بعد عمیر بن عبداللہ مزہجی فرزند رسول سے اذن جہاد لے کر میدان میں آتے رہے اور داد شجاعت لے کر جام شہادت نوش کرتے رہے۔ مبارزت نافع بن ہلال۔ نافع بن ہلال حضرت سے اذن جہاد لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھنے لگے، میں ہلال بجلی کا بیٹا ہوں اور دین علی پر ہوں۔ ان کا رجز سن کر مزاحم بن حریث ان کے مقابل آیا اور کہا، میں دین عثمان پر ہوں۔ نافع بن ہلال نے اس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا بڑا حملہ مغلوبہ اور شہادت مسلم بن اوسجہ۔ اب تک چونکہ فوج مخالف کے کافی سپاہی مارے جا چکے تھے، نیز چونکہ لڑائی کو طول ہو جانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا یزیدی فوج کے سرداروں نے، جن میں عمرو بن حجاج سب سے آگے تھا، یہ طے کیا کہ فرزند رسول کے ان چند ساتھیوں پر پوری فوج سے یک لخت بھرپور حملہ کیا جائے اور ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دیا جائے۔ عمرو بن حجاج بآواز بلند پکارا، نادانو، تم جانتے ہو کہ کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ لوگ نبرد آزمودہ سپاہی ہیں، یہ شیران میدان شجاعت ہیں اور اپنی موت پر کمر بستہ ہیں۔ اب کوئی شخص اس میں سے کسی کے مقابلے کے لیے تنہا نہ جائے ورنہ وہ ضرور قتل ہو جائے گا۔ قسم بخدا اگر تمام لشکر مل کر ان پر صرف پتھروں کی بارش کر دے تب بھی یہ لوگ تھوڑی سی دیر میں ختم ہو سکتے ہیں۔ عمر سعد نے اس رائے کو پسند کیا اور تمام لشکر میں منادی کرا دی، اب کوئی شخص انصار حسینی کے مقابلے کے لیے تنہا نہ نکلے۔ اس کے بعد پورا لشکر حملہ آور ہوا۔ عمر بن حجاج لشکر کے میمنے کو لے کر دریا کے کنارے کنارے امام علیہ السلام کے میمنے کی طرف بڑھا اور ایک زبردست حملہ کیا، لیکن حسینی جانبازوں نے ایسے عزم اور ایسی پامردی سے اس لشکر کا مقابلہ کیا کہ بالآخر یزیدی لشکر کو ہزیمت ہوئی۔ جب دشمن پسپا ہو گیا اور گرد فرو ہوئی تو دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ زمین پر گرے پڑے ہیں۔ فرزند رسول دوڑ کر ان کے سرہانے پہنچے، مسلم میں جان باقی تھی۔ حضرت نے یہ آیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا تلاوت فرمائی۔ وہ یہ مقصد یہ تھا کہ مسلم تم آگے آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حبیب بن مظاہر بھی مسلم بن اوسجہ کے سرہانے پہنچ گئے اور کہنے لگے، اے مسلم، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ مسلم نے نہایت نحیف آواز میں کہا، خدا تم کو بھی یہ شرف عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد حبیب نے کہا، اے مسلم، اگر تمہارے بعد مجھے کچھ زندہ رہنا ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ تم سے کہوں کچھ وصیت کر لو، لیکن یہ جانتا ہوں کہ عنقریب میں بھی جام موت کو نوش کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر مسلم نے انگلی اٹھا کر جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور نہایت ہی کمزور آواز میں کہا، اے حبیب، سوائے اس کے کوئی وصیت نہیں کہ نصرت فرزند رسول میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 249۔ اس کے بعد کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا اور روح تن سے جدا ہو گئی۔ حملے پر حملہ۔ ابھی بڑے حملے کی گرد بھی پوری طرح فرو نہ ہوئی تھی کہ یک بیک شمر اپنے میسرے کو لے کر ناصران امام پر حملہ آور ہوا۔ اس حملے میں دشمن کی یہ کوشش رہی کہ تمام اصحاب حسینی کو اپنے نرغے میں لے کر جلد تر ان کا خاتمہ کر دے، لیکن حسینی جانبازوں نے اس شدت سے مقابلہ کیا کہ لشکر یزید باوجود اپنی عظیم کثرت کے تاب مقاومت نہ لا سکا۔ فرزند رسول کے لشکر میں صرف 20 سوار تھے، لیکن وہ شعلہ جوالہ کی طرح جس طرف جا پڑتے تھے دور تک صفیں چیرتے چلے جاتے تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ اگر لشکر مخالف کے دائیں بازو پر گرے تو عقب سے ہو کر بائیں بازو میں ڈوب کر نکل آتے تھے، اور بائیں بازو پر حملہ آور ہوتے تو دائیں بازو کو چیرتے ہوئے نکل آتے تھے۔ ان حملوں کی شدت سے تمام سرداران لشکر مخالف سراسیمہ و حیران نظر آتے تھے۔ آخر سواروں کے سردار عروہ بن قیس نے عمر سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ گنتی کے ان چند سواروں نے میرے پورے لشکر کا حال تباہ کر رکھا ہے، بہت جلد میری کمک کے لیے تیر اندازوں کو بھیج۔ چنانچہ حسین بن تمیم کی سرکردگی میں جو 500 آزمودہ کار تیر انداز تھے، انہیں حکم ہوا کہ وہ لشکر حسینی سے قریب ہو کر تیروں کی بارش شروع کر دیں۔ چنانچہ قریب سے تیر برسنا شروع ہو گئے اور انصار حسینی کے قریب قریب تمام گھوڑے مجروح ہو گئے، مگر ان بہادروں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سے کود پڑے اور پیادہ ہو کر دشمنوں کے غولوں پر حملہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وقت زوال قریب آ گیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 250۔ اور یزیدی لشکر اصحاب حسینی کو گھیر کر ختم کرنے میں ناکام ہو کر پسپا ہو گیا۔ یزید بن زیاد کندی کی شہادت۔ حملہ مذکورہ کے درمیان جب یزید بن زیاد کندی کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تو وہ بھی اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور دونوں گھٹنے ٹیک کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی کمان
اور اپنی کمان سنبھال کر دشمن پر تیر برسانے لگے۔ ان کے پاس 100 تیر تھے جن میں سے صرف 5 نے خطا کی۔ وہ جب بھی تیر چلاتے تھے تو حضرت ان کے لیے دعا فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا ترکش خالی ہو گیا تو وہ تلوار کھینچ کر دشمن پر جا پڑے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ خیام انصار میں دشمن نے آگ لگا دی۔ چونکہ فرزند رسول نے خیام انصار کو برابر نصب کرا کے اور خندق کھدوا کر دشمن کو مجبور کر دیا تھا کہ چاہے کتنا ہی عظیم لشکر سے حملہ کریں، صرف سامنے ہی سے حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا عمر سعد نے اپنا ایک رسالہ محض اس لیے بھیجا کہ وہ انصار حسینی کے خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ یہ دیکھ کر حضرت کے جابازوں میں سے 3-4 جابازوں نے ہر اس شخص پر جو اس طرف سے خیام کی طرف بڑھا حملہ شروع کر دیا اور اس طرح کتنے ہی دشمنوں کو تہہ تیغ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کمانیں اپنے کاندھوں سے اتاری اور اس رسالے پر تیر چلانے شروع کر دیے، جس کے باعث ان لوگوں کو خیام تک پہنچنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ عمر سعد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ دور سے آگ پھینک کر خیام کو جلا دو۔ چنانچہ آگ پھینکی گئی اور انصار حسینی کے خیام میں شعلے بلند ہو گئے۔ فرزند رسول نے جب یہ دیکھا تو اپنے انصار سے فرمایا، انہیں یہ کر لینے دو، اس لیے کہ اس کے بعد تو وہاں جلے ہوئے خیموں کی آگ کی وجہ سے اس طرف سے حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 250۔